باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات گزار ہوں کہ قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو کا تسلسل عرض کروں اس عشرہ مجالس کے جو یہاں سعید الملت ہال میں ہوتا ہے. یہ 100 سال سے زیادہ پرانا عشرہ ہے اور میں عرض کر چکا کہ یہ شروع ہوا تھا نصیر منزل سے اور مجمع بڑھا ناظم صاحب امام باڑے سے ہوتا ہوا. یہ اب سعید الملت ہال میں جو ہال میرے جد مرحوم کے نام سے یہاں بنا. بہرحال اس عشرے کی جو بنا ڈالی تھی وہ صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی نے. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر علامہ میر حامد حسین موسوی صاحب ابقات، ان کے والد صاحب تشہید المتائن مفتی محمد قلی موسوی، ان کے فرزند سید ناصر حسین موسوی عرف ناصر الملت اور ان کے دونوں فرزند سید محمد نصیر موسوی نصیر الملت اور سید محمد سعید موسوی سعید الملت کے روح کو اصحال ثواب فرما. الحمدللہ 40واں سال ہے بلکہ 41واں سال. سن 1980 میں جو مجلس شام غریبہ دوردرشن پر میرے والد نے جس کا آرڈر کرایا تھا اور ماشاءاللہ مولا کے کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں کے طفیل نام حسین مسلسل ساری دنیا میں سنا جا رہا ہے. اب تو ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے. تو شام غریبہ کی مجلس ڈی ڈی یو پی پر 10 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگی اور ڈی ڈی اردو پر 10:30 بجے ٹیلی کاسٹ ہوگی. کل 20 اگست روز عاشور شام غریبہ کی مجلس جو آئے گی اور 11 بجے نیشنل پروگرام پر وہ مجلس ٹیلی کاسٹ ہوگی اور شاید ڈی ڈی راجستھان پر بھی ہو لیکن اس کا وقت مجھے معلوم نہیں ہو پایا ہے. ایک مرتبہ نعرہ صلوات بآواز بلند. ایک اور نعرہ صلوات بآواز بلند. حضرات میں نے 9 دن آج یہ نوی گفتگو ہے جو آپ حضرات کی خدمت پر اپنے محدود علم کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے کہ میرا علم محدود ہے اور میں کوئی علامہ دہر نہیں ہوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور گفتگو ان کے بارے میں ہے کہ جن کے نالینوں سے وابستہ ذرے آج تک زمانہ سمجھ نہ پایا. پیغمبر کہہ رہے ہیں جاتے جاتے اور صحابیوں سے کہہ رہے ہیں ازواج سے کہہ رہے ہیں. ایسا مجمع پیغمبر کے ارد گرد ہے کہ جس کا قیاس کوئی کر نہیں سکتا. امت مسلمہ صحابیوں کو اس لیے مانتی ہے کہ ان کی دلیل اور ان کو ماننے کا سبب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے قریب ترین لوگ تھے. انہوں نے ہر وقت پیغمبر کو دیکھا. یہ مان اگر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے قریب ترین لوگ تھے. انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے پیغمبر کے ساتھ تھے، بیٹھتے پیغمبر کے ساتھ تھے. لہذا انہوں نے پیغمبر کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. پیغمبر کا عمل جو سنت ہے
وہ ہم کو ان صحابہ کے ذریعے ملا. توجہ فرمائیے گا. اور ازواج کو ماننے کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ازواج کو اس لیے مانتے ہیں کہ صحابی رہتے تھے گھر کے باہر. آپ حضرات ایک نعرہ صلوات جس کو بیٹھنا ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور مجلس جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. میں دست بستہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا. وجہ ہے، جو علت ہے، جو سبب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے. وہ شمع رسالت کے پروانے تھے کہ جب رسالت کی شمع جلتی تھی تو پروانے چاروں طرف جیسے گھوما کرتے ہیں. تو ہمارے بڑے بھائیوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ شمع رسالت کے پروانے تھے. وہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے. نبی اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے. میں عام دنیاوی زبان میں عرض کر رہا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے، ظاہر ہے کہ جب ساتھ تھے تو غدیر کے میدان میں بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے ساتھی تھے، اور ازواج کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ازواج جو تھیں وہ نبی کے گھر کے اندر رہتی تھیں. تو گھر کے اندر نبی کیسے تھے یہ ازواج بتا دیں گی، گھر کے باہر نبی کہتے تھے یہ اصحاب بتا دیں گے. بھائی کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم قائل ہو گئے، ہم بھی سمجھ گئے کہ بھائی اگر نبی باہر کیسے ہیں صحابیوں سے سمجھ لیجئے، گھر کے اندر کیسے ہیں ازواج سے سمجھ لیجئے، اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی نقطہ جو آتا ہے وہ یہاں پہ آگے ٹوٹ جاتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، خلیفتین. یہ دونوں لفظ پیغمبر نے ارشاد فرمائے. لیکن وہاں تو راہیں نکال لی گئیں، وہاں تو طریقے نکال لیے گئے. اب اس کے بعد مرحلے ڈیفائن ہو رہے ہیں کہ سب سے پہلے صحابی ہیں، اس کے بعد ازواج ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، اس کے بعد تبع تابعین ہیں، اس کے بعد علماء ہیں، اس کے بعد عرفاء ہیں. یعنی سارے طبقے بنا گئے، اس میں اہل بیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی وہاں پہنچ جائیے. کہنے لگے کہ پیغمبر سے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ بہتر بتائے گا کہ پیغمبر کیسے ہیں. بس آپ حضرات کی پوری توجہ کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، بھائی وہ پیغمبر کے قریب ہیں، اہل بیت پیغمبر کا جز ہے. اور کر رہے ہیں ہم ایک صلوات پڑھیں باواز بلند محمد. قریب ہونا اور ہے، قریب ہونا اور ہے، جز ہونا اور ہے. فاطمہ بضعۃ منی. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی دائیں بائیں دفن ہونا اور ہے. پیغمبر اس کو چھوڑ کے نہیں گئے ہمارے درمیان کہ جس کے گھر میں قرآن ہو. پیغمبر اس کو چھوڑ کے گئے کہ جو قرآن کی مائیت میں ہو، مائیت میں ہو قرآن کی، کہ قرآن جس کے ساتھ ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ہو، جس کو پیغمبر حق کا مینار بنا کے گئے ہوں کہ دیکھو اگر حق کو پہچاننا ہے تو مجمع میں نہ ڈھونڈنا، چھتوں میں نہ ڈھونڈنا، سقیفہ میں نہ ڈھونڈنا. حق کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں. اگر ساری دنیا ایک وادی میں جا کے جمع ہو جائے، پیغمبر فرما رہے ہیں بھئی یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، لہذا ہم سے کوئی ناراض ہو تو ہوا کرے. میں نے تو پہلے دن عرض کر دیا تھا کہ مجھے کوئی الیکشن لڑنا نہیں ہے، نہ کسی کو الیکشن لڑانا ہے. مجھے ڈر اس دن کا ہے کہ جس دن فرشتے آ کے قبر میں سوال کر لیں گے کہ میاں جب موقع ملا تھا تو حق کے زہرا بیان کیوں نہ کیا. میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا مٹی کے ڈھیر پہ آ کے رک جائے گی کہ جب قبر آئے گی تو اس کے بعد زمانہ کہے گا کہ بھائی خدا حافظ. میں تو ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جو قبر میں آ کے کہیں گے چاہنے والے گھبرانا نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو قبر میں آ کے کہیں گے. لہٰذا اخلاقاً بھی چاہنے ماننے والوں نے امام تو بنایا.
بھئی یہ تو ہم پر اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے 73 فرقے ہیں امت مسلمہ اور نہ جانے کتنے ہیں بھئی مجھے تو پتہ نہیں. معروف 73 فرقے ہیں امت مسلمہ میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو سب جہنم میں جائیں گے. دیکھیے آپ ہیں شیعہ اور شیعہ رہیے گا. بھئی ظاہر سی بات ہے اب میرے کہے بغیر بھی آپ شیعہ ہیں. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا عقیدہ ماؤں نے گھٹیوں میں پلایا ہے, لیکن شیعہ ہونا بہت بڑا فضل ہے. جب رسول خدا معراج پہ پہنچے, رسول خدا جب معراج پہ پہنچے چوتھے آسمان پر بیت معمور کے پاس, بہار الانوار جلد دوم صفحہ 87, علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں کہ جب جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو جناب ابراہیم نے کہا بھئی سلام دعا ہو رہی ہے, ایک دادا ہے ایک پوتا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ساتھ نور چل رہا ہے یہ کس کا نور ہے؟ بھئی ظاہر سی بات ہے بے نوروں کا تو نور ہوتا نہیں. یہ جو ساتھ ساتھ نور چل رہا ہے یہ کس کا نور ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ میرے مصدق علی ابن ابی طالب کا نور ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اے میرے پوتے, یہ جو ذرے چھوٹے 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 ذرے ہیں, بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ کون ہے؟ کہا دادا ابراہیم یہ میرے علی کے شیعہ ہیں. بھائی نور کے چھوٹے چھوٹے ذرے, ہزاروں کی تعداد میں ذرے. کہنے لگے پروردگار اگر یہ مقام و منزلت ہے مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. اے ابراہیم کی دعائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے بھی شیعہ بنا دے. کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم. کیا ابراہیم شیعہ نہیں ہے؟ ارے وہ جو تراویحاں پڑھاتے ہیں سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے ان سے. وہ جو عبداللہ بن سبا کے افسانے گڑھتے ہیں کہ شیعہ تو بعد میں پیدا ہوئے, ایک یہودی تھا, یہودیوں کی سازش ہے. خدا لعنت کرے ان پر بھی ان پر بھی ان پر بھی. میرا مقصد یہ ہے کہ کہنے والوں پر, لکھنے والوں پر اور خود عبداللہ بن سبا پر. میری مراد وہ تین تھے. بھائی اگر ہم عبداللہ بن سبا کی ایجاد و یہودیوں کی سازش ہوتے, توجہ فرمائیے گا, تو قرآن ابراہیم کو شیعہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اور مقام و منزلت آگے بڑھ جائے. بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے. بھائی خلیفتین, میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا ہے. طور کلیم اللہ ہیں. طور پہ پہنچے تو معجزات عطا ہوئے. ایک ید بیضا, وہ جو جلا ہوا ہاتھ تھا. بھئی قدرت انبیاء میں اور اپنے منتخب بندوں میں عیب نہیں رکھتی. قدرت عیب نہیں رکھنا چاہتی. جہاں عیب نظر آئے سمجھ لیجئے کہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, میری طرف متوجہ رہیے گا. اگر کہیں عیب نظر آئے سمجھ لیجئے, جہاں عیب نظر آئے, جہاں شجرے میں خرابی نظر آئے, سمجھ لیجئے گا اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا تھا, بچپن میں انگارہ اٹھا لیا تھا, عیب تھا, بظاہر زمانے والوں کے لیے عیب تھا. وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تُخْرِجُ الْبَيْضَاءَ, قرآن ہے کہ موسیٰ یہ جو اپنا ہاتھ ہے کہ جس میں چھالا پڑ گیا ہے, سفید نشان ہے, اس کو ذرا عقب بغل میں لے جاؤ. اور جیسے ہی بغل میں لے جا کے نکالا, ایک مرتبہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. یہ موسیٰ کو آیت ملی ہے. آیت کہتے ہیں نشانی کو. قرآن میں آیتیں ہیں, قرآن میں آیتیں ہیں, معجزوں کی کتاب ہے. جو معجزوں کی کتاب ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کہا یہ جو ہاتھ ہے, جلا ہوا ہاتھ, اس کو اپنے بغل میں لے جاؤ اور ایک مرتبہ اس کو جب نکالو گے تو ہاتھ سورج کی طرح چمکے گا. اب دوسرا معجزہ کیا؟ یہ کہ طور پہ گفتگو ہو رہی ہے, جناب موسیٰ اکیلے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, مگر خدا کی قسم امت مسلمہ سے اگر کہہ دیجئے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے تو فتووں کی برسات ہو جائے گی کہ صاحب آپ موسیٰ کو نبی نہیں مانتے, وہ تو نبی ہیں. کیوں ہیں؟ میں نے کہا بھائی گواہ لاؤ, رات کے اندھیرے میں نبوت ملی ہے نا, میں کیوں مانوں؟ گواہ لاؤ, بغیر گواہی کے تو کام ہی نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے گا. تو ساری امت لڑنے لگے گی کہ موسیٰ نبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ہیں. اما عجیب مزاج ہے جس کو رات کے اندھیرے میں امامت ملے
اس کو نبی مانتے ہو جس کو دن کے اجالے میں غدیر کے میدان میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک نعرہ حیدری باواز بلند عنایت فرمائے. ید بیضا ہے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یہی نعرے لگاتے رہیے گا، انشاءاللہ کرونا کا انتقال پرملال ہو جائے گا. لیب میں کیا نکلا؟ چائنا میں کہتے ہیں بھیا ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہم تو کہہ نہیں سکتے، ڈرپوک لوگ ہیں، 4-4 فٹ کے لوگ دکھائی دیں گے نہیں. وہ وہاں کہتے ہیں کہ کرو نہ ہے. تو یہ جو کرونا کی بیماری ہے یہ ان میں بہت پہلے سے تھی. ہم نے کہا ہم مجلس کریں گے، کہیں کرو نہ. ہم نے کہا ہم جلوس نکالیں گے، کہیں گے کرو نہ. ہم نے کہا علم اٹھائیں گے، کہنے لگے کرو نہ. اچھا ہم جانتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں. بھئی مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے. اگر جو ہے وہ کسی کھڑوس کو خیبر میں علم مل جاتا تو یہی جو کرو نہ ہے نا، یہ کرو ہاں ہوتا. خیر یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے عطا کر دیا. میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، جناب موسیٰ کا ہاتھ عیب تھا ہاتھ میں دنیا والوں کے لیے، ید بیضا بنا دیا. اب ایک معمولی سا عصا ہے جناب موسیٰ کے پاس، لکڑی، بسیط سی لکڑی جس کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں، لیکن انبیاء کے تبرکات میں ہے یہ لکڑی. جناب شعیب علیہ السلام نے جو تبرکات سنبھال کے رکھے تھے، دیکھیے ہر زمانے میں انبیاء کی سیرت رہی ہے، تبرکات کو سنبھال کے رکھتے ہیں. یہ سیرت انبیاء رہی ہے. تو وہ جو لکڑی لے کے جب طور پہ پہنچے تھے تو ہاتھ تو بن گیا ید بیضا. ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی، موسیٰ یہ جو ہاتھ میں لکڑی ہے یہ کیا ہے؟ کہا پروردگار کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، اس سے تو میں بکریاں چراتا ہوں. بھائی کہا ہے یہ جملہ قرآن میں موجود ہے، میں آیتوں کو دہرانا نہیں چاہتا. کہنے لگے احوشو بہا علی غنمی، اے پروردگار میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، کوئی اور کام نہیں ہے. کہا موسیٰ اسے پھینک دو. یہ قدرت ہے، خدا جو نہ کروائے. بھائی کہتے ہیں نا کہ خدا یہ نہ کروائے، اور بعض جھوٹے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائے. عجیب و غریب معاملہ ہے، جھوٹ خود بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائے. اچھا ایسا بھی مزاج ہے، بار بار کہہ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. ارے تو نہیں بولتے تو اتنا بار بار کہہ کیوں رہے ہیں؟ بھائی بار بار اتنا زور کیوں ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا؟ آپ سے کوئی پرماڑ پتر تو مانگ نہیں رہا ہے کہ سچ بولنے کے لیے دلیل لائیے. ایک بات عرض کر رہا ہوں، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک دو. جیسے ہی زمین پہ پھینکا وہ بن گیا اژدہا. بھائی گھبرا گئے جناب موسیٰ اور گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگے. بھائی یہ جو جملہ میں نے عرض کیا یہ روایت کا جملہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن کی آیت. جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اژدہا بن گیا گھبرا گئے. لما راہا تہتز کانہا جان ولی مدبر ولم یعقب، تو جناب موسیٰ ایسے گھبرائے کہ مڑ کے دیکھا بھی نہیں. بھائی موسیٰ اژدہے سے ڈر گئے، نبی ہیں صاحب تورات مگر اژدہے سے ڈر گئے. ارے بہت سے سپولے سمجھے کہ ہر معصوم ہم سے ڈرتا ہوگا. 3 دن کے بعد
خانہ کعبہ میں علی کے 3 دن کے بعد ایک اژدہا چلا. علی نے 2 ٹکڑے کر کے بتایا اما ید بیضا اور ہے ید اللہ اور ہے. گزارش ہے دروازہ آپ بند کر لیجئے کیونکہ یہ میرے چچا ہیں, انہوں نے مجھے گودیوں میں کھلایا ہے, تو اب بار بار ڈسٹربنس جو ہو رہا ہے نا مجلس اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ لوگ بھی بھائی بیٹھ جائیے جو سامنے کھڑے ہیں. میں 10 بستہ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جہاں جگہ ملے. اب 9 محرم ہے اور تاکہ پیچھے بھی جو لوگ ہوں ان کو نظر آئے. ایک صلوات عنایت کریں بابا اعظم. جناب موسیٰ علیہ السلام, بس 2 جملے عرض کروں گا, زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے. تو آپ حضرات نے ایسے مجھے ایسے طالب علم کو سنا ہے کہ بھائی میں تو جانتا ہوں نا کہ جناب سیدہ کا صدقہ ہے جو میں آپ کے سامنے 2 جملے عرض کر رہا ہوں, ورنہ میں کیا, میری حیثیت کیا, میری بساط کیا. بھائی سگے آستان امام ہوں. بھائی سگ کہتے ہیں کتے کو. شرح کر دوں بھائی, بزرگ تو بہتر جانتے ہیں, نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں سگے آستان امام ہوں. دیکھیے وفادار کتے کا کام یہ ہے کہ وہ بھونکے, وہ چور کو دیکھ کے بھونکے, اور یہ کوئی نہ کہے کہ ممبر سے کتا کہہ دیا. قرآن میں اصحاب کہف کا جب ذکر آیا ہے تو اس کتے کا بھی ذکر ہے. پہلے ہی سے بنا کے خود ہی اعتراض کا جواب دیے دے رہا ہوں. تو کسی مشہور شاعر کا شعر ہے, میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے, شاعر کا نام نہیں جانتا ہوں. سگے آستان امام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں. جو حسین اپنا کہیں مجھے تو بڑے نصیب کی بات ہے, ورنہ ہم آپ کیا, خدا کی قسم ہے بھائی. زمانہ اگر ہم کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ لے, مثال دے رہا ہوں, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پردہ غیب میں کوئی ہے. یہ جو عزا کی حفاظت ہو رہی ہے نا, یہ پردہ غیب میں کوئی ہے. اور وہ کسی بی بی کی دعا تھی. میں نے پہلی محرم کو عرض کیا تھا, یزید کے دربار میں جب کہا تھا شہزادی نے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, ذکر حسین خدا کا وعدہ ہے. بس میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, جیسے ہی پھینکا اژدہا بن گیا. جناب موسیٰ گھبرا گئے, قرآن کہہ رہا ہے کہ گھبرا گئے. کہا اٹھا لو موسیٰ, سنعیدھا الی سیرتھا الاولی. موسیٰ جیسے ہی تم اس کو اٹھاؤ گے ہم اس کو اس کی پہلے والی کیفیت پہ پہنچا دیں گے. غور کر رہے ہیں آپ, یعنی لکڑی ہے, جناب موسیٰ پھینک دیں, اژدہا ہے, پھر اٹھا لیں, پھر لکڑی ہے. بھائی کوئی اور اٹھا لے, کوئی اور اٹھا لے اس لکڑی کو, بن جائے گی اژدہا. یہ بھی تو ممکن ہے. بھائی مولوی صاحب قرآن پڑھیں, مردے جلا لیں. چھٹی محرم کو میں نے عرض کیا تھا یا 7ویں کو کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے خطت بہ الارض کل ما بہ الموتى وللہ امر جمیع. سب کچھ ہو جائے گا مگر اللہ کے امر سے ہوگا, امر الہی. وہی جس کے پاس امر الہی ہو اسی کو ہمارے مذہب میں اولی الامر کہتے ہیں. تو امر الہی سے سب کچھ ممکن ہے. وارثان عرض کریں گے, قاریان قرآن نہیں کریں گے. تو یہ جو معجزہ ہے یہ معجزہ بن جائے گا. لکڑی پھر سے اژدہا بن جائے, پھر سے عصا بن جائے, مگر ضرورت ہے ید موسیٰ کی. میں توجہ چاہ رہا ہوں,
تو قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، ضرورت ہے زبان محمد کی۔ بھئی اسی ضرورت کے تحت تو غدیر کا میدان سجایا تھا، اور کسی بزرگوار نے کہہ دیا تھا جوش میں آ کے کہ صاحب قرآن کافی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ بزرگوار جب راہ ہدایت پہ آئے تو کہنے لگے بھئی خدا کی قسم ان کا جملہ نہ ہو میں مجرم۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہا لولا علی، لولا۔ ارے چچا میاں، اگر غدیر میں مولا مانا ہوتا تو ساری زندگی لولا نہ کر رہے ہوتے۔ وہ کہہ رہے ہیں مولا علی، نبی کہہ رہے ہیں مولا علی، وہ کہہ رہے ہیں لولا علی۔ تو یہ جو مزاج ہے بھائی 2021 میں تو بدل جانا چاہیے۔ اور بھائی مجھ سے برا نہ دیکھیے مانے کوئی، میں نے کوئی اپنے گھر کی کتابوں سے نہیں پڑھا ہے، سب بڑے بھائیوں کی کتابوں سے پڑھا ہے، سیوطی، مسلم۔ کبھی میں نے بہار کا حوالہ نہیں دیا، کبھی میں نے من لا یحضر الفقی کا حوالہ نہیں دیا، کبھی میں نے کافی کا حوالہ نہیں دیا۔ شاذ و نادر دیے ہوں گے، مگر پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دیکھیے 2 آیتیں ملیں جناب موسیٰ کو، اور قرآن ان آیتوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ 2 بڑی نشانیاں لے کے اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ اچھا فرعون بھی ایسا ہے کہ وہ خدا بن گیا؟ بھائی بنا نہیں تھا، وہ جو دائیں بائیں بیٹھنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب آپ تو اس سے بھی بڑھیں، اس سے بھی بڑھیں۔ اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب حاشیہ بردار اطاعت گزار بن جائیں، بھائی انگلش میں کہتے ہیں نا یس مین، بھائی حکومتوں کو ایسے افراد کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہو دن ہے۔ انہوں نے کہا یس سر، آپ کا حکم ہے میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ فرعون کے دربار میں بھی یہی ماحول تھا، اس نے کہا میں خدا ہوں، اس نے کہا یس سر، آپ نہیں ہوں گے تو کون خدا ہوگا؟ جناب موسیٰ کو آیتیں ملی، کہا جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، بھئی اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیے رزق مل رہا ہے، رزق جو ہے وہ موسیٰ کو بھی مل رہا ہے، فرعون کو بھی مل رہا ہے، نعمتیں ابراہیم کو بھی مل رہی ہیں، نمرود کو بھی مل رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہے رحمان الرحیم۔ ارے بھوکا مار ڈالتا تو پتہ نہیں کتنے فرعون کے چاہنے ماننے والے ہوتے، وہ کہتے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا۔ بھئی ہر ایک بھوکا پیاسا نہیں رہے گا، کیونکہ ظالم ہے، ظالم کو کھلا کھلا کے مارا جائے گا کہ میاں کھاؤ، یہ جو ناشکرہ بنا کر رہے ہو کھاؤ۔ جناب موسیٰ کو 2 بڑی نشانیاں ملی ہیں، کہا جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ کہنے لگے پروردگار ایسے نہیں جاؤں گا، بھائی میں موضوع مکمل کر رہا ہوں۔ خلیفتین، تورات مل چکی، معجزات مل چکے، کہا اب جاؤ، ہدف بھی بتا دیا، طور پہ بلا لیا، بلندی پہ آ گئے، سب کچھ عطا ہو چکا۔ کہنے لگے پروردگار ایسے نہیں جاؤں گا، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ زمانہ مجھے جھٹلائے نا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک مصدق ساتھ ہوگا، ایک تصدیق کرنے والا ساتھ ہوگا، تاکہ جب نبی کو جھٹلایا جائے تو کم سے کم ایک مصدق ہو۔ بھئی اگر رسول کو جھٹلا رہا ہے علی موجود ہیں، قرآن کو جھٹلا رہا ہے حسن موجود ہیں، حسن کو جھٹلا رہا ہے حسین موجود ہیں، اور سلسلہ 12ویں تک پہنچا، اب کوئی 12ویں کو جھٹلائے تو عیسیٰ موجود ہیں۔ سلسلہ جا رہا ہے۔ کہنے لگے انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے ڈر ہے کہ زمانہ مجھے جھٹلائے نا۔ کہا بھائی کیا علاج ہے؟ وَجَعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ کہنے لگے پروردگار بھائی کو ساتھ بھیج دے، سگا بھائی عمران نبی کا بیٹا ہارون، خود بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے۔ جناب موسیٰ کو نبوت مل رہی ہے، لیکن جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں سگے بھائی کو ساتھ لے جا رہا ہوں، کہا پروردگار بھائی میرا ہے، ساتھ تو کر دے۔ تم مزاج قدرت سمجھئے، دین موسیٰ کا نہیں تھا، دین خدا کا تھا۔ جس کا دین ہے وہ شریک کار نبوت کرے تو ہوگا۔ بھئی موسیٰ اپنی مرضی سے ہارون کو شریک نہیں کر سکتے، وہ اتھارٹی نہیں ہے موسیٰ کے پاس۔
فرما رہے ہیں وہ اتھارٹی، وہ اختیار نہیں دیا ہے قدرت نے کہ ہاتھ پکڑ کے سگے بھائی کو لے جائیں. کہا پروردگار تو شریک کر دے، پتہ میں بتائے دے رہا ہوں، ایڈریس میں دے رہا ہوں، رشتہ میں بتا رہا ہوں، شریک تو کر دے. ارے اگر خود سے لے جاتے اور بعد میں پیغمبر کہتے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. لیکن نبی بنا ڈال رہے ہیں آخر زمانے تک کہ جب علی کے لیے فضیلت میں یہ حدیث بیان ہو تو کوئی مولوی صاحب یہ نہ کہنے پائیں کہ وہ تو اپنا ہاتھ پکڑ کے بھائی کو لے گئے تھے. قدرت خود شریک کر رہی ہے. اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ذرا سا ساتھ دیجیے گا. جس کی ضرورت تورات کے بعد اور معجزات کے بعد موسیٰ کو پڑھے اسے ہارون کہتے ہیں، اور جس کی ضرورت قرآن کے بعد اور 4000 سے زائد معجزات کے بعد پڑھے اس کو علی کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ وہ ہے علی. 4000 کے بعد بھی پڑھ رہی ہے. بھائی لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ارے دلیل نبوت مانگ رہے ہیں، رسول سے جھوٹے کہہ رہے ہیں، زمانے کے جھوٹے، ہر کلر، ہر کریڈ، ہر کاسٹ کے جھوٹے. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل نبوت کیا ہے؟ کہا بھائی میری زندگی دیکھو، دیکھیے پیغمبر کا جملہ ہے، میں تمہارے ہی بیچ تو رہا ہوں، بھائی میں کیسا ہوں. بھائی ایک جملہ بس آپ کی سماعتوں کے حوالے. دیکھیے تلوار کھینچ لی. بھائی مغل بادشاہ آئے ہندوستان میں کیا کیا؟ بھائی مغل آئے، مثال کے طور پہ بادشاہوں کا مزاج یہی ہے، تلوار نکالی اور گردن پہ رکھ دی، کہنے لگے کہو ہمیں ذل الہی. بھائی یہی تو ہوا ہے نا، کہو ہمیں ذل الہی، ہمیں بادشاہ مانو، ہمیں حاکم مانو، ہم جو کہیں وہ مانو. دیکھیے تلوار کے زور پر ذل الہی کہلوانا اور ہے، اور دل پر حسین کی طرح حکومت کرنا اور ہے. تو دلوں پہ حکومت ہے. آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ مجلس میں آئیے، آپ کے کسی نے ہاتھ نہیں جوڑے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ جنت کہاں ہے. آپ جانتے ہیں؟ بھائی بہت سے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اتنا سستا کر دیا، روز عزادار جو ہیں وہ رات دن جو ہے وہ روتے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. میں لگ رہا ہے سب کے گھروں میں CCTV لگا دیا، اور خوب بدنام کر رہے ہیں کہ وہ سب رو لیے جنت بٹ جائے گی. اور کہتے بھی ہیں بھائی طنز بھی، ہم لوگوں پہ طنز بھی ہوتا ہے. ارے وہ دیکھیے وہاں چلے جائیے، وہ شیعہ کالج میں جنت بٹ رہی ہے. میں برا تھوڑی مانتا ہوں، میں تو خوش ہوتا ہوں جب دوسروں کا خون جلتا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ چلو بھائی اچھی بات ہے، اب جل رہے ہیں تو قاعدے سے جلا دو. ایک جملہ کہوں، محرم ہے، 9 تاریخ ہے، 2 مہینے بعد آئیے گا. ایگزیکٹ 2 مہینے بعد آئیے گا. میری بات پہنچ گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ بٹ رہے ہیں، جائیے وہاں، جائیے روئیے. وہ بانٹ دی جنت، ہم نے بانٹی نہیں ہے. بھائی سبیل پہ کسی نے تبرک بانٹا اور مجھے دے دیا پرچہ. مثال کے طور پہ ذکی صاحب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیجئے کہ چوک میں نے سبیل لگائی ہے مثال کے طور پر، اور میں وہاں سب کو فلاں چیز تبرک میں بانٹ رہا ہوں. میں نے ممبر سے کر دیا اعلان کہ بھئی چوک میں سبیل لگی ہے، یہ چیز بٹ رہی ہے. آپ لڑنے کھڑے ہو گئے کہ ارے صاحب بانٹ رہے ہیں آپ. ارے میں نے کہا بھائی میں اعلان کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی وہ اپنے پیسے سے اپنے اس سے بانٹ رہے ہیں، مجھے پرچہ لکھ کے دے دیا، میں نے تو صرف اعلان کیا ہے. مال ان کا، دولت ان کی، اب کہاں سے لائے ہو کہاں سے نہیں لائے جا کے ان سے حساب کیجئے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، بھائی جنت ہم نہیں بانٹ رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ سیدہ نے کہا
کہ جنت کی ضمانت ہم لیتے ہیں. ارے اب ایک کہہ دوں اور اب تے مصائب دوں. اب جب یہاں تک بات آ گئی تو ایک تو سنتے جائیے. اب اپنا مقدر پھوڑ ڈالیے, اپنا مقدر پھوڑ ڈالیے. بھائی سیدہ مالکہ جنت, غور کر رہے ہیں آپ؟ علی قسیم نار و جنہ, غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو رجال جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہو رہا ہے کہ وہ پل صراط پر ایک رجل کھڑا ہوگا, وہ پیشانی دیکھ کے بتا دے گا کہ جہنمی کون ہے, جنتی کون ہے. وہ موسیٰ تھے جو عصا کے بارے میں نہیں جانتے تھے, یہ علی ہیں جن کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے. باپ بستر پہ سو گیا, اللہ نے مرضات اللہ دے دی. بھائی صرف مرضی نہیں دی ہے, مجرد مرضی نہیں ہے, تمام مرضیاں دے دی. رضی اللہ اور ہے, مرضات اللہ اور ہے. اور آ گئی سیدہ. دیکھیے جو علی ہیں وہی سیدہ ہے, خلیفتین ہیں. جیسے قرآن و اہل بیت ہم پلنا ہیں دونوں برابر کے, ویسے ہی علی ہیں اور سیدہ ہیں دونوں برابر کے. میرے پاس دلیل ہے. بھائی سرکار ناصر الملت نے اپنی کتاب افہام الاداء والخصوم میں لکھا ہے, یہ دلیل دی ہے, میں عرض کر دوں اور پوری وراثت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جب کسی نے یہ روایت گڑھی کہ معاذ اللہ علی کی بیٹی کا عقد خلیفہ ثانی سے ہوا تھا, میں تاریخ پڑھوں تو مجھے مجرم نہ کہیے گا, میں تاریخ سے عرض کر رہا ہوں. تو ناصر الملت نے یہ دلیل دی ہے کہ عقد کے لیے شرط ہے کہ کفو ہو. دیکھیے آیت اللہ مرشی نجفی تک یہ کتاب پہنچی, پھر کہوں گا کہ لکھنؤ میں لکھی ہوئی کتاب قوم پہنچی. آیت اللہ مرشی نجفی نے احقاق الحق کے حاشیے پہ لکھا ہے, جو احقاق الحق کی شرح کی ہے غالباً 36 جلدوں میں, اس کے حاشیے پہ لکھا ہے انہوں نے. اور ناصر الملت نے ان کو اجازہ اجتہاد دیا تھا. انہوں نے اس کے حاشیے پہ لکھا کہ میں اب تک نہ سمجھ پایا تھا, مجھ پہ واضح نہیں ہو پایا تھا اس مسئلے کے متعلق, یہاں تک کہ میں نے ناصر الملت کی کتاب دیکھی. یہ لکھنؤ ہے, ماضی شرمندہ نہیں ہے, انہوں نے دلیل دی ہے. غور کر رہے ہیں بھائی, ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے. اب جب کتاب پہنچی تو انہوں نے لکھا کہ کفو ہونا شرط ہے, برابر داری, ایکول ہو, برابر ہو, حسب ایک جیسا ہو, نسب ایک جیسا ہو. کہاں سیدہ اور کہاں وہ, اور کہاں وہ, اور کہاں وہ, کہاں سیدہ. رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں, غور کر رہے ہیں آپ, باپ اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے. یہ سنت نہیں ہے, سنت نہیں ہے. کوئی مولوی صاحب جو رسول کو بہت مانتے ہوں وہ اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے. بھائی مامور رشید کا دربار ہے اور امام علی ابن رضا سامنے, علی ابن موسیٰ رضا سامنے. بس میں نے گفتگو ختم کر دی. وہاں عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مریم سیدہ سے افضل ہے, مریم سیدہ سے افضل ہیں. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن میں سورہ مریم موجود ہے اور سیدہ کے نام کا کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, خدا کی قسم یہ سمجھ کے داد دیجیے گا کہ مولا کا جملہ ہے, 8ویں مولا کا جملہ ہے. فرمایا کہ اچھا تم اس بات پہ دلیل بنا رہے ہو کہ مریم کے نام کا سورہ قرآن میں موجود ہے, سورہ مریم. امام رضا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ رسول خدا بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, آپ بہتر جانتے ہیں. کہ مریم کے نام کا فقط ایک سورہ قرآن میں ہے اور میری جدہ سیدہ کل کا کل قرآن ہے. مگر خدا کی قسم
اور اگر میں جھوٹ بولوں تو پکڑ لیجئے گا. ہاں بالکل صاف صاف بات. میں نہ کہتا ہوں منبر سے اور نہ میں ایسی کوئی بات لکھتا ہوں جہاں تضاد ہو. یہ کوئی کہے کہ صاحب لکھا تو یہ تھا، پڑھ یہ کیوں رہے ہیں؟ نہیں، بات ایک رہے گی. رسول خدا پہنچی وہیں پہ بات جہاں کا خمیر تھا. میں چاہتا بھی تھا کہ بات پہنچ جائے، بس عرض کر رہا ہوں، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. بھائی رسول احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں جناب سیدہ کی، اور امام کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کل کا کل قرآن ہے. لیکن رسول خدا پر احترام قرآن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب جبرائیل آیتیں لے کے نازل ہوتے تھے تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رسول خدا قرآن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی آیتیں لائے ہو ذرا میں احترام تو کر لوں. پیغمبر سو رہے ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں. پیغمبر چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں. پیغمبر راستے میں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اب آپ سمجھیے کہ جس پر قرآن کا بھی احترام لازم نہ ہو وہ احترام سیدہ میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے. یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ حجت خدا کا احترام ہے. اور جناب سیدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ 11 امامتیں ہم پر حجت ہیں، 11 امامتیں ہم پر حجت ہیں. مولا فرما رہے ہیں، دیکھیے علی پر حجت نہیں ہے جناب سیدہ، یہ یاد رکھیے گا. پہلے ہیں رسول خدا، پھر ہے مولا علی، اب ہیں جناب سیدہ. اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے یہ جب جناب سیدہ کی اولادیں ہیں، امام حسن اور امام حسین، تو امام حسن اور امام حسین کی جنت کہاں ہے؟ جناب سیدہ کے قدموں کے نیچے. غور کر رہے ہیں؟ یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حدیث ہے. اب حسن حسین کی جنت کہاں؟ ماں کے قدموں کے نیچے. تو اب وہاں سے سلسلہ دیکھیے اور آخری امام تک آ جائیے. جناب سیدہ ان سب پر حجت ہیں، یعنی 11 امامتوں پر سیدہ حجت ہیں. اور خدا کی قسم جب وہ ماں کہہ دے کہ چاہنے والے گھبرانا نہیں، پروردگار یہ میرے لال پر رونے والے ہیں، اور کر رہے ہیں. آپ برا نہ مانیے اگر ہم حدیثوں کو دہرا دیں. ہاں ہم کسی چیز کو سبک کرنے کے قائل نہیں ہیں. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، اصول اپنی جگہ. یہ تو اصول ہے. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، اور ایک مصدر میرے ذہن سے نکل رہا ہے، شیخ صدوق امالی میں، کہ دونوں بزرگ عالم دین ہمارے مذہب کے تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور جناب سیدہ کی سواری اس شان سے آئے گی، جناب سیدہ کی سواری آئے گی اور آ کے سواری رسول کی سواری کے سامنے رک جائے گی. دیکھیے 1.25 لاکھ نبوتیں منتظر ہیں، وہ میدان محشر جہاں باپ بیٹے کو نہ پہچانتا ہو. اور بیٹی کی جب سواری آئے گی تو رسول خدا پوچھیں گے، بیٹی میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ اور کر رہے ہیں آپ، یہ حدیثیں امالی شیخ صدوق، بہت بڑا حوالہ ہے. شیخ عباس قمی دعاؤں کے مجموعے میں لکھ رہے ہیں، مفاتیح الجنان معروف کتاب ہے، کہ بیٹی پلٹ کر کہے کہ بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. آج محرم کی 9 تاریخ ہے، بڑی تیزی سے دن گزر گئے اور بار بار یہی لبوں پر دعا ہے کہ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. یہ جو 7ویں محرم 8ویں محرم کو یہاں علم برآمد ہوتا تھا وہ اس سال ملتوی ہو گیا. شہزادے عشرت صاحب کا علم تھا،
وہ علم اس سال ملتوی نہ ہو کے وہ علم یہاں اٹھتا تھا ہمیشہ، آپ حضرات کو یاد ہوگا، اور بہت سے کام ممکن ہو پائے اور بہت سے کام ممکن نہ ہو پائے۔ اور یہ جتنے بھی چینل والے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، آپ حضرات سب مل کے اس فرش پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کیجئے کہ ان کے توسط سے 5 لوگوں میں صحیح، 50 لوگوں میں صحیح، کم سے کم نام حسین گھر گھر پہنچ گئے۔ کربلا کے میدان میں حسین کا عالم یہ تھا کہ جنازوں پہ جنازے لا رہے تھے حسین۔ ابھی جب عصر کا وقت آئے گا تو روایتوں میں ہے بھائی سلام نہ کیجیے، اور اگر ہاتھ اٹھ جائے تو یا حسین کہہ دیجیے۔ آج کی جو شب ہے، اب جو شب آئے گی، یہ ہے شب عاشور۔ عاشور کی شب، اور کل اس عالم میں رہیے گا جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور بزرگوں سے دست بستہ معذرت کے ساتھ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ میں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو، نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آستینیں چڑھی رہیں، گریبان چاک رہیں، سر کے بال بکھرے رہیں، یہ کسی عالم دین کی سنت نہیں ہے۔ کربلا میں حسین کا عالم یہ تھا کہ سر کے بال بکھرے تھے، کوہنیوں تک آستینیں چڑھی ہوئی تھی، اور میں نے تو صرف یہ عرض کیا کہ گریبان چاک رہے، مگر خدا کی قسم حسین سر سے پاؤں تک زخموں میں چور تھے، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ جب عصر کا وقت آیا، ایک خیمے میں حسین اکیلے، شام کا وقت ہے، شب عاشور، اکیلے بیٹھے، ایک مرتبہ خیمے سے نکلے اور ایک صحرا کی طرف چلے۔ جناب ہلال بن نافع نے دیکھا کہ آقا اکیلے میدان کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے آئے، امام کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا آقا میں ہلال ہوں۔ کہا ہلال کیا بات ہے، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ روئیے خدا کی قسم، میں آج نویں محرم ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رومال اس ماں کا رومال کہ جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ کہا مولا زمانہ دشمن ہے آپ کا، مجھے ڈر ہے کہ کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے، اگر شہزادی زینب نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ کہا ہلال آؤ میرے ساتھ آؤ، تم کو کربلا کی زیارت کراتے ہیں۔ کہا ہلال یہ دریا کے کنارے یہ مقام پہچانتے ہو؟ کہا آقا نہیں پہچانتا۔ کہا ہلال کل یہاں میرا 32 برس کا بھائی عباس گھوڑے سے گر جائے گا، ہلال اس کے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ کچھ دیر بیٹھے اور بیٹھ کے گریہ کیا، پھر اٹھے کسی مقام پہ پہنچے، کہا ہلال اس مقام کو پہچان لو ہلال۔ کہا مولا یہاں کیا ہوگا؟ کہا ہلال یہاں میرے بھائی حسن کا یتیم قاسم کل گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ ہلال ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑے بھر کے لاؤں گا ہلال۔ بھائی کے یتیم پہ گریہ کیا، پھر اٹھے اور کہنے لگے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا 32 برس کا کڑیل جوان بیٹا سینے میں برچھے کی انی ٹوٹ جائے گی۔ ہلال بیٹھ کے گریہ کیا، ایک بلندی پہ آئے، کہا ہلال یہاں کل عصر کے وقت 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگوں،
اور شب جب آئی تو حسین نے خیموں میں سب کو جمع کیا، چراغ گل کر دیا۔ شام غریبہ کے اندھیرے مقدمے میں حسین نے شب عاشور خیمے میں اندھیرا کر دیا۔ چراغ گل کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ، میں نے تمہاری گردنوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لی، جس کو جانا ہے چلا جائے، اور تم شرمندہ نہ ہو اس لیے میں نے چراغ گل کر دیا۔ شہزادی زینب نے کہا تھا بھیا ساتھیوں کو آزما لیا۔ چراغ دوبارہ روشن کیا، دیکھا کہ جو جہاں تھا وہ وہیں بیٹھا ہے۔ کہا تم گئے نہیں؟ کہا آقا وہ کہاں جائیں جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ آپ کے قدموں پہ جان نچھاور کر دیں۔ لیجئے یہ شب عاشور تھی اور وہ 10ویں محرم کا عصر کہ حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد وہ وقت آیا جب نبی کا نواسہ اکیلا ہو گیا۔ اب نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ محمد ہیں، نہ ساتھی ہیں، نہ بچپن کے دوست ہیں۔ خیمے کے دروازے پر آئے، کل تعزیہ لے کر جائیے گا، اس بات کا لحاظ رہے کہ افراد کم ہوں، سروں پہ تعزیہ رکھ کے اطمینان سے آہستہ آہستہ جائیے، آہستہ آہستہ جائیے، خدا خیر کرے۔ یہ حسین کا ماتم ہے۔ شام غریبہ بھی ہوگی کل اسی وقت شیعہ کالج کی مجلس، اس وقت رات کے وقت شام غریبہ کی مجلس تقریباً 9 بجے آن لائن مجلس ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ آئیں، مجلس آن لائن ہوگی، شام غریبہ کے سناٹوں میں ہوگی، فرش خاک پر ہوگی۔ مجھے اپنے والد کا ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے، وہ مصائب کے دوران پڑھتے ہیں کہ نہ کل یہ سبیلیں ہوں گی نہ یہ فرش ہوگا، مگر میں کیسے یہ جملے استعمال کروں؟ اس لیے کہ خدا کی قسم مولا ہم بہت شرمندہ ہیں، نہ سبیلیں لگیں، پیاسوں کے نام پہ سبیلیں بھی نہ لگ پائیں، ہم اس طرح سے ماتم بھی نہ کر پائیں۔ بس میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، کربلا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، اے زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، اے ماں کی کنیز فضہ خدا حافظ۔ کہا بھیا اندر چلے آئیے، بیویوں کے حلقے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں، ویسے ہی جیسے کل گھروں سے تعزیہ جائے گا، حسین رخصت ہو رہے ہیں۔ یاد ہے جب 2 محرم کو قافلہ آ کے رکا تھا، شہزادی زینب نے کہا بھیا ارے اس زمین سے تمہارے خون کی بو آتی ہے، جاؤ بھیا خدا حافظ۔ زینب ہم جا رہے ہیں، سید سجاد کا خیال رکھنا، زینب ہم جا رہے ہیں، یہ قافلہ تمہارے حوالے، اے میری بہن زینب خدا حافظ، اب ہم نہ آئیں گے زینب خدا حافظ۔ لیجئے چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے ابا کا دامن تھام لیا، آقا ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ حسین نے یتیموں کے چہرے دیکھے، آسمان کا رخ کیا، پروردگار بتا میں ان کو کس کے حوالے کروں؟ بچوں کو بہلا کے سب کو زینب کی ضمانت میں دیا۔ حسین باہر آئے، راہوار کے قریب آئے، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی ساتھی ہے نہ مددگار ہے، ورنہ صبح عاشور کی صبح طریقہ یہ تھا کہ جب حسین گھوڑے کے قریب آتے تھے عباس دوڑ کے لجام کو تھامتے تھے، علی اکبر بازو سے سہارا دیتے تھے، قاسم زانو کو خم کرتے تھے،
اور علی کا شیر گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا۔ زینب دور سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، آگے بڑھی، بھیا عباس نہیں زینب ہے، علی اکبر نہیں ماجائی ہے۔ حسین نے بہن کا سہارا لیا، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کے مرنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا، سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں۔ جب امام زین العابدین سے ملنے گئے تھے اور جناب زینب نے کہا زین العابدین آنکھیں کھولو، بابا رخصت آخر کے لیے آئے، تو امام زین العابدین نے آنکھیں کھولی، دیکھا کوئی کھڑا ہے، کہا پھوپھی اماں بابا کہاں ہیں؟ کہا بیٹا یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، پہچان نہیں پائے۔ کہا بابا اتنے زخم بابا، کیا چچا عباس مارے گئے؟ کیا چچا عباس مارے گئے؟ زخموں سے چور بدن ہے۔ بہن زینب نے سوار کروایا اور کہنے لگے زینب جاؤ خیموں میں جاؤ زینب، اور زینب خیموں سے باہر نہ آنا، خیموں سے باہر نہ آنا زینب۔ زینب دو باتوں کا خیال رکھنا زینب، بس دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک تو اس بھائی کو نماز شب میں نہ بھولنا، حسین کو یاد رکھنا زینب، اور ایک زینب میری 4 برس کی سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ دونوں باتیں کہہ کے جاؤ زینب خیموں میں جاؤ۔ زینب گئیں، حسین نے راہوار کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا ہے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، بس 2 کام تیرے سپرد کر رہا ہوں، ایک تو جب میں گھوڑے سے گرنے لگوں تو مجھے وہاں اتارنا جہاں میرا علی اکبر نظر آ جائے، اور دوسرے یہ کہ میرا خون مل کے اپنی پیشانی پہ میرا خون مل لینا اور آ کے خیموں پہ بتا دینا کہ سکینہ یتیم ہو گئی۔ روئیے عزیزان محترم، روایتوں کے جملے آئے جنت سے، جب ایک 4 برس کی بچی دیکھتی ہے تو کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کے چاہنے ماننے والے اگر کربلا میں میدان میں ہوتے تو ہم کو تماچے نہ لگتے، گوشوارے نہ چھینے جاتے، 6 مہینے کا علی اصغر نہ مارا جاتا، بابا کی گردن پہ کند خنجر نہ آتا۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ سر سے سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے دیکھا 4 برس کی سکینہ راہوار کی ٹاپوں کو پکڑے ہوئے، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، کہنے لگے سکینہ تم شہزادی ہو، میرے گھوڑے کے پاؤں نہ پڑو۔ میر انیس صلی اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ بچی نے رو کر کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو دل پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار،
ارے میں آپ سے بولوں کہ ناب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو طلب کر یہ دل ابرار۔ اور کیسی ہیں یہ باتیں، کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ جیے تو اگلے برس ہم آئیں اور یہ غم پھر آئے، ورنہ خدا حافظ۔ حسین کہہ رہے ہیں بس مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ گھر چھوڑ کے جنگل سے کوئی جاتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، شاہ نے کہا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، ارے اودے ہیں لب و لال یہ ہے تشنا دہانی، اور ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، ارے محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، صبر کرو سکینہ، اے سکینہ خدا حافظ، سکینہ اماں کو پریشان نہ کرنا، سکینہ پھوپھی کو پریشان نہ کرنا، اب ہم جا رہے ہیں سکینہ، سکینہ دیکھو رات آئے گی سو جانا سکینہ، بابا جاؤ بابا، بابا جاؤ۔ حسین نے ایک جملہ کہا دائنی لعلی آتی کی بالماء، اے سکینہ جانے دو شاید تھوڑا سا پانی لے آؤں، بس بچی نے رو کر یہ کہا بابا اب پانی پی کے کیا کروں، اب تو علی اصغر بھی مارے گئے، اب تو علی اصغر بھی مارے گئے۔ سکینہ جاؤ، 4 برس کی بچی، 4 برس کا سن، در خیمہ پہ سکینہ کھڑی ہیں، حسین گئے، شہادت سرکار نور روح الملت سے سنیے گا افضل محل کی مجلس میں، حسین گئے، سکینہ خیمے کے اندر بیٹھی ہیں، کچھ دیر کے بعد راہوار واپس آیا، گھوڑے نے ٹاپوں کو پٹکا، سکینہ سمجھی بابا آ گئے، خیمے کا پردہ اٹھایا، باہر نکلی، دیکھا پیشانی پہ خون، باگیں کٹی ہوئی، رکابیں کٹی ہوئی، حسین کا امامہ معلق ہے، بچی سمجھ گئی، بس ذوالجناح سے ایک جملہ کہا، اے ذوالجناح بس مجھے اتنا بتا دے، اے ذوالجناح بس مجھے اتنا بتا دے، ام سقیا اشقبی ام قتل عطشانہ، میرے بابا کو وقت صبح پانی ملا یا میرا بابا پاسا مارا گیا، ارے ذوالجلال نے نبی میں سر لا دیا، انا للہ